باہر کیسے نکلوں. اور جو بڑے ہیں وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ پھر غم سے باہر نکلنے کا سہارا ہوتی ہے رم, یا غم سے باہر نکلنے کے لیے نشے کا سہارا لیا جاتا ہے. تو یعنی کہ ایک طرف تو انسان اپنی مال دولت لٹا رہا ہے, پھر اس سے نجات پانے کے لیے مزید اور برائیوں میں انوالو ہو رہا ہے. اگر بچوں میں یہ لت لگ جائے, بچوں کے اندر اگر جوا کھیلنے کی عادت پڑ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان بچوں کا مستقبل خراب ہے. آنے والے وقت میں وہ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیے بچے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی ہوتی ہے, تاکہ یہی جو بچے آج بچے ہیں کل آنے والے وقت میں ملک کا مستقبل ہے, ملک یہی چلائیں گے. آج جتنے بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہمارے لیڈرز ہیں یا آفیسرز ہیں, وہ بھی ایک وقت میں بچے رہے تھے. آج کا بچہ کل کا پرائم منسٹر ہے, آج کا بچہ کل کا کوئی بڑا لیڈر ہے, آج کا بچہ کل کا کوئی بڑا آفیسر ہے. لیکن یہ بچے, اگر آج ہمارے بچے مختلف قسم کے گیم کے نام پر جوا سکتا میں انوالو ہو گئے, تو اب یہ لیڈر نہیں بنیں گے, اب یہ آوارہ بنیں گے, ٹرک چھاپ بنیں گے, جیب کترے بنیں گے, یا پاکٹ مار بنیں گے, یا پھر اس طرح کی مختلف قسم کی برائیوں میں پڑ جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا تو ناکارہ بنی جائیں گے. ایک ایسا شخص بنے گا جس کی شادی کر دی جائے تو دوسرے کی بیٹی کو مار مار کے اس کی زندگی بری حال کر دے گا. وہ ایک برا باپ بنے گا, وہ ایک برا بھائی بنے گا, وہ ایک برا بیٹا بنے گا, اور اس کے گھر میں اس کا سماج, اس کا خاندان یا اس کا گھر کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جوا, سود اور شراب جیسی برائیوں کو حرام کر دیا, چونکہ یہ سماج کے لیے وبا کے طریقے سے ہے, سماج کے لیے برائی ہے. اس لیے اگر بچے اس کام میں لگ گئے تو وہ بچہ جو ہے جو ذہن یکسوئی چاہتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اگر ہمیں IAS PCS آفیسر بننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں 10-10 گھنٹے پڑھنی چاہیے. لیکن جو ذہن بکھر چکا ہو وہ 10 گھنٹے کا 2 منٹ بھی کتاب ہاتھ میں لے کے نہیں بیٹھ سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوجوان جہاں اس میں پڑھے وہی تعلیم تعلق کٹ گیا, زندگی آنے والے وقت ان کی خراب ہو گئی. دوسری بات یہاں کی گئی ہے وہ سود سے متعلق کی گئی ہے. سود کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کیا ہے؟ کہ سود جو ہے انسان کے اندر بخل پیدا کرتا ہے, سود انسان کے اندر یعنی کہ کنجوسی پیدا کرتا ہے. سود دینے والا نہایتی گھٹیا بدترین انسان ہوتا ہے جو دراصل غریبوں خون چوستا ہے, اور اس سے اس بات سے مطلب نہیں ہوتا سامنے والا نقصان ہو رہا ہے, سامنے والا پریشانی میں ہے, وہ پریشانی کا دوسرے کی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اس لیے اس کو حرام قرار کیا ہے. اس کے الٹا جو جوا کھیلنے والا انسان ہے وہ 100% رسک میں رہتا ہے, یعنی وہ 1 منٹ میں امیر سے غریب اور غریب سے امیر بننا چاہتا ہے. اس طرح کی جو ذہنیت اور نفسیات ہوتی ہے وہ سماج کے لیے خراب ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سود کو جو سب تک حرام کر دیا ہے. سود کی میں بات کروں تو یہاں ایک چیز بڑے ہمارے معاشرے کے لیے بڑی نقصان دہ ہے, بڑے افسوسناک ہے, وہ یہ جہاں مسلم مرد اپنی کسی مجبوری میں یا بزنس چلانے کے لیے سود لیتے ہیں, وہی آج کے وقت میں مسلم خواتین بڑے لیول پر سود لے رہی ہیں. لون کے نام پہ مختلف جگہوں پر مختلف عورتوں نے 10,000 20,000 15,000 روپے ادھار لیے ہوئے ہیں, اور موٹی موٹی انٹرسٹ جو ہے بیاج اس پہ پے کرتی ہیں. ان پڑھ ہوتی ہیں زیادہ تر عورتیں لینے والی, پتہ نہیں ہوتا, کہنے والا کہتا نہیں 5% بیاج پہ دے رہا ہوں, ٹوٹل کیا جائے اس کا کیلکولیٹ کی جائے تو 15% اور 20% تک بھی وہ سود ان سے وصول کیا جا رہا ہے. عورت کو سود دیا گیا تو مطلب عورت کو غلام ایک طریقے سے بنا لیا گیا. ایک مرد, میں اگر کسی مرد کو ادھار دوں پیسہ تو میں اس بات سے ڈروں گا کہ اگر میں نے لڑائی کر لی اس مرد سے تو وہ لڑ کے مجھ سے مجھے پیسہ نہیں لوٹائے گا. یعنی آدمی مرد کو پیسہ دے کر جب تک کہ لون دینے والا دمنگ نہ ہو ڈرتا ہے کہ یار ایسا پیسہ مار لے. لیکن عورت کو اگر سود پہ پیسہ دیا گیا, عورت کمزور ہے, اس کو کسی بھی طریقے ڈرایا جا سکتا ہے, دھمکایا جا سکتا ہے. اور اس کی بہت مثالیں سماج کے اندر موجود ہیں جہاں ایک عورت لون لینے کے بعد ذہنی طور پر اذیت گزرتی ہے, وہیں لون دینے والا اگر خراب نفس کا انسان ہے, بری سوچ کا انسان ہے, تو وہ عورت کا جسمانی استحصال بھی کرتا ہے. اس لحاظ سے یہ جو برائی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ہمارے سماج میں اگر یہ بڑھ گئی تو یہ ہمارے سماج کو خراب کر دے گی. کس کو خراب کرے گی؟ ہمیں خراب کرے گی. میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی عورت سود لیتی ہے, سود پہ لون پہ سودی لون لیتی ہے تو وہ عورت ذمہ دار نہیں ہے. ذمہ دار اس کا بھائی ہے, اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کا بیٹا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی تھی کہ مرد کما کے لائے گا اور تو کھلائے گا. نکاح اس شرط پہ ہوتا ہے کہ عورت کا نان نفقہ یعنی کھانا پینا پہننا جو ہے وہ مرد پہ فرض ہے. اللہ رسول نے فرمایا جیسا پہنو ویسا اپنی بیوی کو پہناؤ, جیسا کھاؤ ویسا اپنی بیوی کو
کھلاؤ. یہاں تک کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر تمہارے اندر نکاح کی قوت نہیں ہے، یعنی اگر تمہارے پاس اتنی پراپرٹی، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم ایک لڑکی کو نکاح میں لا کے اس کی ضرورتیں پوری کر سکو، تو نکاح مت کرو، روزے رکھو. لیکن وہ سوچیے وہ کتنا بےغیرت مرد ہوگا جو اپنی بیوی کو مجبور کر دے سود لے کے آئے. وہ کوئی نٹھلا ناکارہ انسان ہو سکتا ہے، اور وہ ناکارہ ہی ہے جن کی بیویاں مجبوری میں 10,000 15,000 سود پیسے لینے کے لیے جاتی ہیں. تو یاد رکھیے یہ جو برائی ہے یہ ہمارے سماج کو اندر سے کھوکھلا کر دے گی. جس کی بھی ماں بہن بیٹی اگر میرے گھر میں سے یا کسی گھر میں سے بھی اگر وہ قرض دار ہے تو سمجھیے وہ جواب دہ ہے. کس کے سامنے؟ اس کی جواب دہی ہے لون دینے والے کے سامنے. اب لون دینے والے کے رحم و کرم پہ ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی. لون دینے والے کے رحم و کرم پہ ہے کہ وہ اسے جو اس کو انسٹالمنٹ پے کرنی ہے وہ اس کو ڈیلے اگر ہوتا ہے وہ اس کو چھوٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. یعنی پورا کا پورا سسٹم جو ہے بیسیکلی ایک طریقے سے کنٹرول ہو جائے گا. آپ کی آزادی بظاہر آزادی رہے گی لیکن وہ چھن جائے گی. اس لحاظ سے ہماری یہ گزارش ہے اگر ہم مسلمان ہیں ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے جس کام سے اللہ نے روکا اس سے رک جائیں، جس کام کا حکم دیا اسے ہم کر گزرے. مرد کی اگر ذمہ داری کما کے لانے کی ہے تو مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حلال کما کے لائے، اپنے بیوی بچے کو حلال کھلائے تاکہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو. حلال کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہوگا اس کی نماز روزہ حج زکات کچھ قبول نہیں ہوگا، کچھ قبول نہیں ہوگا، کچھ قبول نہیں ہوگا. یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی فرما دیا گیا حرام کمائی سے پلنے والا گوشت جہنم کے ہی لایا ہے. تو اس لیے ہم یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہمیں لگ رہا 2 نمبر کے بنا کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بنا کام نہیں چلتا، دھوکے کے بنا کام نہیں چلتا، یا بیاج لیے بنا کام نہیں چلے گا، یا بیاج دیے بنا کام نہیں چلے گا، یا جوا سٹے بنا ہم جی نہیں سکتے. جی لو گے، کما بھی لو گے، مالدار بھی ہو جاؤ گے، پھر لعنت ایسی مالداری پر جو آپ کی آخرت خراب کر دے، جو میری آخرت خراب کر دے. یہاں خدا نہ کرے اگر ہم غریب رہ بھی لیں موت آئے گی تو انشاءاللہ ہمیں وہ دنیا نصیب ہوگی جو لامحدود ہے، جہاں کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن وہ انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی جنہوں نے یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی. ایسا کیوں ضروری ہے کہ اگر مسلمان جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لایا، ایک رسول پر ایمان لایا، جس کا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اسی پر یہ ذمہ داری تھی وہ اسلام کا پیغام جو ہے تمام دنیا تک پہنچائے گا. لیکن ایک مسلمان جب فیلڈ میں نکلتا ہے اور لوگ کہتے ہیں مسلمان ہے، جھوٹا ہے. ایک مسلمان جب فیلڈ میں نکلتا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ بدتمیزی سے گالی دیتا ہے. ایک مسلمان جب فیلڈ میں نکلتا ہے کہتے ہیں بے ایمان ہے، پیسہ مار لے گا. ایک مسلمان جب فیلڈ میں نکلتا ہے کہتے ہیں یہ وعدے خلاف ہے، اس کے کاروبار کرنا بیکار ہے. جب یہ نظیر ہم پیش کریں گے اس کا مطلب یہ ہے ہم نے غیر مسلموں کو یہ بتایا کہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. اس کا گناہ آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا گناہ سمجھ رہے ہیں. جو بھی انسان ہم سے بدزن ہو کے اسلام سے دور ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم اس کے لیے بھی جواب دہ ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے ایک مسلمان ویسے ہی سچا اور ایماندار ہو جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت محمد نے جب تک یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، یعنی ان کو بھی نہیں بتایا میں اللہ کے نبی ہوں، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ محمد صادق ہے، محمد امین ہے، محمد صادق ہے، محمد امین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری اور ایمانداری کی قسمیں کھائی جاتی تھی. جو مسئلے سماج میں حل نہیں ہوتے تھے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائے کھڑے ہو گئے، لوگ ان کے ہاتھ میں نظام بھی دیا کرتے تھے کہ محمد آ گئے، سچائی اور ایمانداری کا بول بالا ہوگا. تو محمد کے ماننے والے اگر جھوٹ کا بول بالا کرتے ہوئے مارے گئے تو سوچ کے دیکھیے ہماری آخرت میں ہماری کیا اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے. ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے اللہ نہ کرے ہمیں موت آئے اس حال میں کہ ہم اللہ کے مجرم ہو. قرآن کہتا ہے تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، یعنی سچے ہو، ایماندار ہو. تو سچائی اور ایمانداری کی یہ دعوت لے کے ہم آپ کے درمیان میں آئے. بس گزارش یہی ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ پکڑ لیجئے. اس میں اگر یہ ہے سود نہیں لینا تو سود نہیں لینا. اس میں اگر یہ ہے کہ آن لائن گیمز کے نام پر ہی صحیح اگر سٹہ عام ہو رہا ہے تو اس میں انوالو نہیں ہونا ہے. یعنی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ نماز روزہ حج یہ کام کرتے ہوئے ہمیں اسلام کا پیغام دیتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے تاکہ ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو اور وہ دنیا بھی کامیاب ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب تم میری اطاعت کرو گے تو دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، لیکن جب تم مجھ سے بغاوت کرو گے تو میں دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دوں گا، تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دوں گا. تو یہی آپ سے گزارش ہے. گزارش یہ ہے جو بڑے اور ذمہ دار میری بات سن رہے ہیں
کہ ہمارے بچے ہیں جو نا سمجھی کے اندر مختلف قسم کے آن لائن گیمز میں انوالو ہو گئے. آپ انہیں سمجھائیں, انہیں بتائیں, انہیں نہیں پتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں, بات جان بوجھ کر, بات ناسمجھی میں, اس میں انوالو ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں سماج میں کہ سود عام ہو رہا ہے, ہماری بہت سی ماں بہنیں سود لے رہی ہیں, تو پہلی ذمہ داری اس گھر کے فرد کی ہے کہ وہ آخر ایسا کیوں ہونے دے رہا ہے. آدھی روٹی کھاؤ, حلال کی کھاؤ. اپنی خواہشات کی پوری پیروی کرنے کے لیے اگر ہم نے حرام کام کیا, اس کے نتیجے بہت حرام آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. انہی بات کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین. کوئی بات سمجھ نہیں بھائی, آپ معلوم کر سکتے ہیں. بیٹا یہ تعلیم نہیں, بات سمجھنے کی ہے. شکریہ ہم تالی بجائی, لیکن مقصد یہاں کوئی لیکچر دے کے باوا لوٹنا نہیں تھا. مقصد ایک بات رکھنی تھی. وہ بات اگر آپ صحیح